وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی الحمدللہ عاشورہ محرم یہاں پہ امن، سکون اور خیریت سے گزرا، اور ان لفظوں میں اور اس شکرانے میں کتنا کرب ہے کہ اس کے پرامن گزرنے پہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں. کتنا کرب ہے اس شکر کے ادا کرنے میں کہ محرم الحرام کئی حوالوں سے بابرکت ہے، اور خاص طور پہ جو واقعہ کربلا کے بعد شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس کی جو اسلامی تاریخ کے اندر ایک حیثیت ہے وہ بہت قابل احترام حیثیت ہے. اور وہ لوگ جو خانوادہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور احادیث صحیحہ پڑھتے ہیں، ان کو جس قدر سرکار سے عشق ہے انہیں اسی طرح سیدنا امام عالی مقام سے بھی عشق ہے. تو ہم ان کے ان دنوں کی یاد مناتے ہیں، لیکن دو انتہائیں آپس میں جب ٹکراتی ہیں، ایک طرف حب اہل بیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پہ جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اور دوسری طرف سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے، آپ کی تاریخ اس قوم کو بار بار دہرائی کے ساتھ یاد کروانے پہ بعض لوگ مشتعل ہوتے ہیں، جس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر کسی کا دل غم حسین میں غمگین نہیں ہے تو وہ یہ تہیہ کر لے کہ اس کا دل کبھی کسی غم میں غمگین نہیں ہوگا. جس کی آنکھ غم حسین میں آنسو نہیں بہاتی وہ یہ تہیہ کر لے کہ اس کی آنکھ کبھی کسی غم میں آنسو نہیں بہائے گی، چاہے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے، چاہے ماں کا سایہ اٹھ جائے، چاہے اس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے. جو غم حسین میں آنسو نہیں بہاتا پھر وہ یہ تہیہ کر لے. میرے دوستو، سیدنا امام علی مقام سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، ان کے دکھ سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہے، اور جس قدر مصائب ان پہ آئے اس قدر مصائب کسی پہ نہ آئے. اس لیے
سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانا اور اس یاد کو آگے پہنچانا، یہ جہاں ہمارے احترام کا، ہمارے عشق کا، ہماری عقیدت کا تقاضا ہے، یاد رکھیں وہاں یہ ہماری عقل کا تقاضا بھی ہے۔ جہاں یہ ہمارے عشق کا یا ہمارے جذبات کا یا ہماری عقیدت کا یا ہماری محبت کا تقاضا ہے، وہیں ساتھ یہ ہماری عقل کا تقاضا بھی ہے۔ کس کا؟ عقل کا تقاضا ہے۔ عقل کا تقاضا کیسے ہے؟ غم حسین کی یاد کو تازہ رکھنا۔ قرآن مجید میں اگر اس پہ آپ بات کریں تو قرآن کریم کئی ایسی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتا ہے۔ میں اس کی ایک تمہید عرض کرتا ہوں۔ وہ تمہید یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس میں بعد میں ملاوٹیں ہوئیں، کسی نے کچھ گھڑ لیا، کسی نے کچھ تراش لیا، تو ہم اس گھڑے ہوئے اور اس تراشے ہوئے سے تو لا تعلق ہیں، لیکن جو مصائب ہوئے، جو کچھ شمر نے، ابن زیاد نے، یزید نے کیا وہاں پہ، وہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ جو سلوک خانوادہ اہل بیت سے کیا گیا، جو ان کے خیموں سے کیا گیا، ان کے جوانوں سے، ان کے لاشوں سے کیا گیا، تاریخ کی ہر کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو اپنے تخت کے سامنے رکھ کے چھڑی آپ کے ہونٹوں کے اوپر ٹھکوری جاتی رہی۔ یہ تو گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ تو تراشی ہوئی باتیں نہیں ہیں کہ بغیر کجاموں کے اونٹوں پہ رسیوں کے ساتھ باندھ کے رسول پاک کی شہزادیوں کو دمشق کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ یہ تو گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو تمام معتبر کتب تاریخ یہ بتاتی ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک تاریخی امر واقعہ ہے، اور جو تاریخ ہے، علوم کے مختلف ذرائع ہیں، علم کے سیکھنے کے مختلف ذریعے ہیں، اسی طرح تاریخ بھی علم سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تاریخ بھی علم سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جو لوگ تاریخ سے سیکھتے ہیں، تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، تاریخ کو ہمیشہ ازبر رکھتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ لیکن جو تاریخ سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، تاریخی لغزشوں سے، تاریخی غلطیوں سے، تاریخی کوتاہیوں سے نہیں سیکھتے، اور تاریخ کے بڑے واقعات سے نہیں سیکھتے، وہ قومیں ہمیشہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتی چلی جاتی ہیں۔ اور قرآن مجید آپ کو یہ دعوت دیتا ہے، مثلا سورہ یوسف میں آیت نمبر 109 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اور ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ سورہ نمل میں فرمایا قل سیروا فی الارض، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو فرمائیے، لوگوں کو فرمائیے کہ سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، سیاحت کرو، چلو پھرو زمین میں، اور چل پھر کے کیا کرو؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور یہ دیکھو کہ ہم نے مجرمین کا کیا انجام کیا، ہم نے مجرمین کو کس طرح نشان عبرت بنا دیا۔ یہ قرآن مجید یہ دعوت دیتا ہے کہ تاریخ پڑھو،
تاریخ کا مشاہدہ کرو، تاریخی مقامات کو دیکھو، وہاں سے اخذ کرو کہ یہاں کس کے ساتھ کیا ہوا، اور جو مجرم بن گئے ان کا کیا نتیجہ نکلا، ان کے ساتھ کیا حشر کیا گیا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں فرمایا افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، جن کی رہائشوں میں، جن کی یادگاروں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک ان میں دانش رکھنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ تو قرآن مجید آپ کو یہ دعوت دیتا ہے، کتاب اللہ آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ آپ ان تاریخی مقامات پہ، ان تاریخی واقعات پہ جائیں اور دیکھیں، اور جاؤ اس مقام کو دیکھو جہاں سید الشہداء کو شہید کیا گیا، اس کوفہ کو دیکھو جہاں آپ کا سر اقدس لایا گیا، دمشق کے وہ محلات کہاں گئے جہاں شان اور شوکت اور قوت اور سطوت کا دعویٰ کرنے والا، جو امت اسلامی سے پہلے جس طرح نمرود جبر کا استعارہ تھا، غصب کا استعارہ تھا، ظلم کا استعارہ تھا، فرعون جبر کا استعارہ تھا، ظلم کا استعارہ تھا، کفر کا استعارہ تھا، اسی طرح امت اسلامی میں جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے تو کفار مکہ جو تھے وہ ظلم اور جبر کا استعارہ بن گئے، جن میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ بن خلف تھا، یہ باقی لوگ تھے جو بدر میں مارے گئے، جنہوں نے مظالم کیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کے اصحاب پہ، برچھیاں ماری ان کے سینوں میں اور ان کے سینے شک کر دیے۔ لیکن امت اسلامی کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اگر کوئی ظلم کا صحیح استعارہ ہے، جیسے پہلی قوموں میں نمرود تھے یا فرعون تھے یا اس طرح کے لوگ جو تھے، امت اسلامی میں اس طرح کا ظالم، اس طرح کا جابر، اس طرح کا غاصب، اس طرح کا فاسق اور فاجر یزید تھا۔ جائیے اس کے، وہ دیکھیے کہ وہ کس شان و شوکت سے کہاں بیٹھ کے اس نے تحقیر کی تھی اہل بیت کی، کہاں بیٹھ کے اس نے احکام ظلم جاری کیے خانوادہ رسول کے اوپر۔ آج وہ محلات کیا ہوئے، آج وہ رونقیں کیا ہوئیں، آج وہ درباری کدھر گئے، آج وہ خوشامدی کہاں گئے، آج وہ اس کے ظالم رفقا کہاں گئے، آج خانوادہ اہل بیت پہ وہ ظلم ڈھانے والوں کے نشانات کیا ہوئے۔ وہ اپنی قبروں کو چھپاتے ہیں اس لیے کہ ان کی قبروں پہ امت اسلامی لعنت بھیجتی ہے، جنہوں نے خانوادہ اہل بیت سے ظلم کیا۔ لیکن دوسری طرف حسین زندہ ہے، حسین کا نام زندہ ہے، حسین کی محبت زندہ ہے، اور جو در حسین سے لوٹ کے آتا ہے وہ فخر سے بتاتا ہے کہ مولا حسین کی حاضری کر آیا ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تاریخ کی وہ عبرت ہے جس کی طرف قرآن مجید سورہ یوسف میں، سورہ نمل میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ ابراہیم میں اور کئی دیگر سورتوں کے اندر ہماری اس طرف توجہ مبذول کرواتا ہے کہ دیکھو ان اقوام کے احوال میں، ان کے انجام میں غور کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور امام عالی مقام سید الانبیاء کے نواسے اور جنہیں ابن رسول کہا جاتا تھا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات کے لیے قربان ہوئے۔ اب یہ بات کا دوسرا پہلو ہے۔ پہلا پہلو کیا ہے کہ جن ظالموں نے ظلم کیا ان کا انجام کیا ہوا، جن ظالموں نے ظلم کیا ان کا انجام کیا ہوا۔
اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور بیٹے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عظیم قربانی کس مقصد کے لیے دی؟ کس مقصد کے لیے امام علی مقام نے یہ قربانی دی؟ اگر کوئی ایک مقصد امام علی مقام کا ہے اور اس ساری قربانی کی داستان کو آپ کسی ایک لفظ میں سمو سکتے ہیں، کسی ایک لفظ میں سمو سکتے ہیں، کسی ایک بات میں سمو سکتے ہیں، تو وہ ایک مختصر ترین بات، وہ ایک مختصر ترین لفظ دین اسلام ہے کہ سیدنا امام علی مقام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے، دین مصطفیٰ بچانے کے لیے، دین اسلام بچانے کے لیے سیدنا امام علی مقام نے یہ قربانی دی، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی قربانی ہے جو کسی بھی خاندان نے پیش کی ہے۔ سیدنا امام حسن کی اولاد، سیدنا امام حسین کی اولاد، سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی اولاد اور دیگر خانوادگان قریش اور آپ کے رفقاء اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر فرزند اور دیگر رفقاء اہل بیت جو اس میں شہید ہوئے، یہ کسی بھی کنبے اور کسی بھی خاندان کی تاریخ میں دی گئی سب سے بڑی اور سب سے عظیم قربانی ہے۔ اور کس مقصد کے لیے دی؟ دین اسلام کے لیے۔ اور قربانی دینے والا کوئی عام کنبہ نہیں تھا، یہ وہ کنبہ ہے جس کنبے کی محبت کو اللہ نے قرآن میں مومنین پہ فرض کیا ہے، اور اس کنبے سے محبت کرنا، اس کنبے کی مودت رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم تک دین اسلام پہنچانے، قرآن پہنچانے، شریعت پہنچانے اور پیغام نجات، پیغام فلاح پہنچانے کی یہ حضور کی بارگاہ میں ہم اس کا صلہ پیش کرتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اقربا کی مودت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اس بات کا صلہ جو میں نے تم تک پیغام پہنچایا۔ میرے بھائیوں، یہ تو اس کنبے کی بات ہے، اور وہ شخص جو اس کنبے کا سربراہ تھا، جو اس کنبے کا سربراہ تھا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب کبھی آقا کریم کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے تو نبوت کے سجدے طویل ہو جاتے، جب اترتے تو سید الانبیاء اپنا سر اقدس زمین سے اٹھاتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی فضیلتیں حضور نے بیان کی وہ ان کی عمر بلوغت سے پہنچنے سے پہلے کی ہیں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے سن بلوغت کو پہنچنے سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اس لیے جتنی حضور نے ان کی شان اور تعریف اور توصیف بیان کی ہے وہ ان کی سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ان دونوں شہزادوں کا، حسنین کریمین کا جو مقام ہے، جس طرح کسی آدمی نے کئی حج کیے، زندگی بھر زہد کیا، زندگی بھر ریاضت کی، زندگی بھر محنت کی، شب بیداریاں کی، سجدے کیے، روزے رکھے، تلاوتیں کی، اذکار کیے، نفس پہ قابو پایا، ضبط نفس اختیار کیا، اور یہ سارا کچھ اختیار کرنے کے بعد وہ قلندر بنتا ہے یا درویش بنتا ہے یا ولی بنتا ہے یا قطب بنتا ہے یا ابدال بنتا ہے یا اوتاد میں جاتا ہے یا مجتہد بنتا ہے یا فقی بنتا ہے یا زاہد کہلاتا ہے یا عابد کہلاتا ہے یا متقی کہلاتا ہے۔ یہ دونوں شہزادے جن کی شان حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے اور بغیر عمر کا طویل حصہ ان چیزوں میں گزارے سرکار نے ان کی یہ شانیں بیان فرمائی ہیں۔
یہ قابل غور بات ہے کہ ان کی شانیں بلا مشقت انہیں عطا کی گئی، بلا مشقت عطا کی گئی۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے حکم مبارک ہوا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، بے شک حسن اور حسین یہ دونوں اس دنیا میں میرے پھول ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور یہ وہ امام عالی مقام ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، یہ آپ کے اور میرے لیے بشارت ہے میرے آقا کی۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے یہ بشارت ہے۔ حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ اپنے سینے مبارک اور سر کے درمیان، سینے اور سر کے درمیان کامل شبیہ تھے اپنے نانا جان کی۔ والحسین اشبہ النبی ما کان اسفل من ذلک، اور سینے سے نیچے قدم مبارک تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پاک علیہ السلام کی شبیہ مبارک تھے۔ میرے دوستو، ان پاک نواسوں کی کیا شان ہو کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش مبارک کو، اپنے شانہ مبارک کو، اپنے پاک کندھے کو، جس کندھے پہ پوری امت کا بوجھ ہے، حضور اس کندھے پہ امام حسن کو بٹھا لیتے۔ کان رسول اللہ حامل الحسن ابن علی علی عاتقہ فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ بٹھائے تشریف لے جا رہے تھے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا کہ اے صاحبزادے، اے صاحبزادے، اے سوار، کتنی اچھی سواری پہ تو سوار ہے، کتنی اچھی سواری پہ تو سوار ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب غور کریں کہ شخص جس نے دیکھا اس نے شہزادے کی سعادت پہ مسرور ہو کے کہا کہ سبحان اللہ، شہزادے کس سواری پہ بیٹھے ہو، کیا اچھی سواری ہے۔ اب دیکھنے والے نے سواری کی تعریف کی اور جواب دینے والی زبان نبوت ہے، جواب دینے والی زبان نبوت ہے۔ اور زبان نبوت سے، زبان رسالت سے کیا ارشاد ہوا؟ نعم المرکب رکب ونعم الراکب ہوا۔ حضور نے فرمایا سواری کو تو دیکھ رہے ہو، سوار بھی کتنا اچھا ہے، سواری کو تو دیکھ رہے ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب ہوا، سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیوں، علم نشرح کے سینے پہ کھیلنے والا، ان پاک کندھوں پہ سواری کرنے والے، اتنی بڑی شانوں اور اتنی بڑی بلندیوں کے مالک، جن کے بارے میں سلطان العارفین
حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاک پوئم از حسین و از حسن، میں نے امام حسن اور امام حسین کی خاک کے بوسے لیے، معرفت گشت است بر من انجمن، اللہ نے مجھ پہ معرفت کو تمام کر دیا۔ جن کے خاک کے بوسوں کے صدقے اللہ اتمام معرفت فرما دے اپنے بندوں کے اوپر، وہ کس پہ قربان ہو گئے؟ بولیں کس پہ قربان ہو گئے؟ دین مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے۔ اور یہ وہ دین ہے جس کے لیے قرآن بتاتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے ارسل رسولہ بالہدی، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کاملہ کے ساتھ مبعوث فرمایا، ودین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، مشرک بھلے اس بات کو پسند نہ کرے۔ بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے وعدے کے مطابق قائم ہو چکا ہے۔ آپ میں سے میں کئیوں کی نظریں گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں، ایک دو جملے آخر میں عرض کر دوں کہ آج دنیا کی قدیم تہذیبیں آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ چائنا ایک قدیم تہذیب ہے، مصر ایک قدیم تہذیب ہے، وہ کہ اسلامائز ہو گیا سارا۔ ایران ایک قدیم تہذیب ہے، وہ کہ اسلامائز ہو گیا۔ یونان ایک تہذیب تھی، وہ کہ اب اس کے وہ آثار مٹ گئے۔ انڈیا ایک تہذیب ہے، آج بھی ہے۔ جاپان ایک تہذیب ہے، اور دنیا میں چھوٹی چھوٹی کئی اس طرح کی تہذیبیں موجود ہیں۔ کئی نظریے ہیں سیاست کی بنیاد پہ، کئی نظریے ہیں معیشت تجارت کی بنیاد، اقتصاد کی بنیاد پہ۔ ایک نظریہ ایڈم سمتھ کا کیپٹلزم، وہ پوری دنیا پہ اس طرح غالب آیا کہ اس نے ہر چیز کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیا۔ کسی تہذیب میں سکت نہیں، کسی تہذیب میں طاقت نہیں کہ اس کیپٹلزم، اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، یہ جو مغربی استعمار کا نظام ہے، اس کے خلاف کوئی ریزسٹ کر سکے، کوئی بول سکے، کوئی چون چرا کر سکے، کسی میں سکت نہیں۔ عرب لٹا دیے انہوں نے، سینٹرل ایشیا لٹا دیا انہوں نے، اناتولیا لٹا دیا انہوں نے۔ ایک بولتا تھا، طاقت بنتا تھا، یو ایس ایس آر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چائنا ہر چیز اس کی انہوں نے بساط بدل کے اس کو انہوں نے نہ کمیونسٹ رہنے دیا نہ کیپٹلسٹ رہنے دیا۔ انڈیا پوری طرح اپنی تہذیب سے سرنڈر کر چکا، لیکن ایک قوت ہے، ایک قوت ہے جس نے مفلوق الحالی میں، غربت میں، انتشار میں، افتراق، فرقہ واریت کے باوجود اور بدترین اندرونی سازشوں کے باوجود، غداروں کی بہتات کے باوجود، صفوں کے منتشر ہونے کے باوجود بھی، جس نے آج سے چند دن پہلے یہ ثابت کیا ہے کہ آج بھی اگر اس سرمایہ دارانہ نظام، اس مغربی استعمار کے خلاف کوئی نظریہ واقعتاً ریزسٹ کر رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے، اپنی طاقت اور قوت سے کھڑا ہے، تو وہ اسلام کا نظریہ ہے، وہ دین حق کا نظریہ ہے۔
آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں. میرا اشارہ کابل کی طرف ہے. علامہ اقبال نے جس کابل کے لیے کہا تھا 1000 مرتبہ کابل نکوتر از دلی است کہ آن عجوزہ عروس 1000 داماد است، کہ کابل 1000 مرتبہ دہلی سے بہتر ہے. کابل 1000 مرتبہ دہلی سے بہتر ہے، کیونکہ یہ جو دہلی کی عجوزہ ہے یہ 1000 سسروں کی بہو بنی ہے. جس نے آیا دلی کو روندا، جس نے آیا دلی کو روندا، لیکن کہا کہ کابل کو کوئی نہیں روند سکا. کابل کی حفاظت کے لیے لوگ بیٹھے. میرے ساتھیوں، بھائیوں، وہ سادہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا کچھ نشر نہیں کیا جا رہا. میں ایک تاریخی بات آپ کو بتاؤں. بھائی مینوں شیخاں نال بڑی محبت ہے، بڑی سخت محبت ہے، اور سب سے زیادہ لطیفے بھی ان بیچاروں پہ بنتے ہیں. میرا زیادہ نہیں، تھوڑا سا چند ورقوں کا، صرف چند ورقوں کا تعلق تاریخ سے ہے. میں نے اس بات پہ غور کیا کہ پٹھانوں پہ لطیفے کیوں مشہور ہوئے، سکھوں پہ لطیفے کیوں مشہور ہوئے، شیخوں پہ لطیفے کیوں مشہور ہوئے، میمنوں پہ لطیفے کیوں مشہور ہوئے. آپ کبھی ان باتوں پہ غور کریں. سکھوں پہ لطیفے اس لیے مشہور ہوئے کہ سکھ پنجاب میں واحد قوت تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف مزاحمت کی. پٹھانوں کے خلاف لطیفے اس لیے مشہور ہوئے کہ پٹھانوں نے کبھی انگریزی تسلط کو قبول نہیں کیا. اور شیخ جو تھے، یہ بنیادی طور پہ ان کی کئی تاریخیں ہیں، لیکن اکثر تاریخ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ پنڈتوں کے پرانے خاندان تھے جو بعد میں صوفیاء کے اثر سے اسلام لے آئے، اور یہ شدید محبان اسلام تھے، اور آج بھی ہیں شدید محبت کرنے والے دین سے، دینی اقدار سے، روایات سے، علماء سے، مشائخ سے، مدارس سے. تو جب انگریز آیا تو انگریز چاہتا تھا کہ یہاں پہ جو مالی معاونت ہے مجاہدین کی وہ ختم کی جائے. اور تاجروں میں سب سے نمایاں مسلمانوں میں اگر کوئی گروہ تھا تو وہ 2 تھے. میمن تھے ادھر گجرات کی طرف، سندھ کی طرف، کاٹھیا واڑ کی طرف، اور ادھر ہمارے ان علاقوں میں شیخ تھے. یہ مار کھاتے تھے، مسکین تھے، خود نہیں لڑتے تھے، لیکن جو مالی معاونت یہ کر سکتے تھے یہ آزادی کے لیے لڑنے والے مسلمانوں کی مالی معاونت کرتے تھے. ہزاروں شیخوں کو انگریزوں نے برسر عام پھانسیاں دی مجاہدین کی مالی مدد کرنے کے اوپر، اور انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے ان کی کنجوسیوں کے یا ان کے بارے میں انہوں نے اس طرح کی عجیب و غریب کہانیاں مشہور کی کہ یعنی انہوں نے ایک قوم کی تاریخ، قوم کا وقار انہوں نے مجروح کیا. اور یہ اس سزا کے طور پہ تھا کہ انہوں نے انگریزی تسلط کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کی مدد کیوں کی ہے. وگرنہ آج بھی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مدارس میں آپ رسیدیں دیکھیں جا کے، سب سے زیادہ چندہ شیخ جمع کراتے ہیں. بڑی بڑی جتنی یہاں پہ فلاحی سوسائٹیاں، فلاحی ادارے کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس میں ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ لطیفے بھی ان پہ بنتے ہیں. یہ انگریزی زمانے کی ایک غلامی کی روایت آ رہی ہے، اور یہ فلس ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے. یار شخصی کمزوری مجھ میں نہیں ہو سکتی، لیکن میری شخصی کمزوری کو میری قوم کی طرف منسوب کر دیا جائے، کسی کی شخصی کمزوری کو اس کی قوم کی طرف منسوب کر دیا جائے، یہ تو ستم ہے. اب یہ جو ہنسی مذاق پہ مبنی افغانوں کی جو ویڈیوز یہ عام کر رہے ہیں، یہ اسی تاریخی تسلسل کا حصہ ہے کہ یہ ان کی شناخت، ان کے چہرے کو مجروح کرنا چاہتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. اگر ان کو نہیں ہے پتہ تو ماما جی 40 ملکوں دی فوج لے کے آئے سو پھر کر لیندے قابو. دوڑے ہو تو تسی چومیں آ رہی بھائی، نہیں پتہ ان کو. یہ درست ہے وہ سادہ ہیں سو ہیں، لیکن کیا سادہ فاتح نہیں ہو سکتا؟ کیا سادوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی؟ سادے ہیں تو ہیں، لیکن
اس کے بعد آرمی کی تاریخ جب پڑھائی جائے گی، فتوحات کی تاریخ جب پڑھائی جائے گی، وہ فال آف کابل کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ ایک تاریخی واقعہ ہے جس تاریخ سے ہم گزرے ہیں۔ افغان باقی، کوہسار باقی، الملک للہ الحکم للہ۔ افغان باقی ہیں، ان کے پہاڑ باقی ہیں، ملک اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت بھی جس کو ہم بیان کر رہے تھے، جو ریزسٹنس تھی، جو مزاحمت تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ دین اسلام کے لیے تھی۔ اور دین آج بھی اپنی حقانیت کو بول بول کے منوا رہا ہے کہ جب ہر تہذیب لیٹ گئی، ختم ہو گئی، آج بھی محمد مصطفیٰ کے نام لیوا اس زمانے کے، اس عہد کے کیسر و کسرا کو پچھاڑ سکتے ہیں۔ تو ہماری جو کربلا سے سب سے بڑا نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر دین ہماری کمٹمنٹ ہے، اگر دین ہماری کمٹمنٹ ہے، اگر دین ہمارا وعدہ ہے، اگر دین ہمارا مقصد ہے، تو یقین رکھو تم کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ صدیق کے لیے آئی بشارت معنا، صدیق کے لیے آئی بشارت معنا۔ یہ جو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ علماء اور صوفیاء نے کہا ہے کہ معیت حق تعالیٰ کی اور واصل باللہ ہونے کی بشارت اگر کسی کے لیے قرآن میں آئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئی۔ صدیق کے لیے آئی بشارت معنا۔ عمر مراد نبی، عادلوں کا صاحب ہے، کتاب نور کا، عثمان محافظ و جامع، کتاب نور کا عثمان محافظ و جامع، بغیر شک کے علی مظہر العجائب ہے، حسن سوار ہے، حسن سوار ہے ختم الرسل کے شانے کا، حسن سوار ہے ختم الرسل کے شانے کا، حسین ورق حریت کا پہلا کاتب ہے، وسیلہ لایا ہے حسن و حسین کا احمد، وسیلہ لایا ہے حسن و حسین کا احمد، گناہ گار خطا پر عطا کا طالب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔